السلام علیکم دوستو، یہ سٹوری ایک خاتون کی ہے جو کہ اپنے گھر میں اکیلی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ میں پورا دن کپڑے دھوتی رہی، بہت سارے کپڑے تھے۔ اس طرح شام کے ٹائم پھر میں اسے پہلے تو میں اس کو سکھانے کے لیے چھت پہ لے کے گئی تھی دوپہر میں، پھر شام کے ٹائم میں گئی تو ان میں سے کچھ کپڑے جو کہ سوکھ چکے تھے وہ میں لے آئی، لیکن کچھ کو میں نے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑا کیونکہ ابھی اس میں نمی باقی تھی۔ اب میں کھانا پکانے ساری چیزوں میں لگی تھی، بچوں کو سلایا۔ اچانک رات کے 9 بجے مجھے یاد آیا کہ اوپر میں نے چھت پہ کپڑے چھوڑے ہیں، اور اس بات کا مجھے نہیں پتہ، لیکن اب اکثر رات کے ٹائم ہوا تیز ہوتی، سارے کپڑوں کو پھر جو تاریں ہوتی اس سے گرا دیتی ہے۔ تو میں چلی گئی کیونکہ اس میں میرے ہسبینڈ کے کچھ شرٹس اور پینٹس تھے جو میں نہیں چاہتی تھی کہ زمین پہ گرے، اور پھر ساری رات زمین پر ہی وہ ہوا کی وجہ سے رینگتے رہے تو وہ اور بھی گندے ہو جائے گی، اس لیے میری جو محنت تھی وہ خراب ہو جائے گی۔ تو میں نے بچوں کو سلایا، اور جب مجھے یاد آیا اس وقت میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، تو میں چائے کو کچن میں چھوڑ کے میں اوپر چھت پہ چلی گئی، اور ہماری چھت اور جو نیچے پورشن تھا اس میں ایک دروازہ تھا جو کہ ہم پیچھے سے لاک کرتے تھے، وہ میں نے کھولا اور میں اوپر چھت پہ گئی۔ میں جیسے ہی کپڑے جو کہ سوکھ چکے تھے ہوا کی وجہ سے، اس کو جیسے ہی میں اپنے کندھے پہ ڈال رہی تھی تاکہ پھر میں آسانی سے دروازہ بھی لاک کروں، یعنی میرے دونوں ہاتھ فری ہو، تو مجھے فیل ہوا کہ میرے پیچھے سے کوئی سفید سا سایہ اور کالا سایہ، یعنی دو ایسی چیزیں ایسے چلے گئے۔ تو میں نے اچانک پیچھے دیکھا، مڑ کے دیکھا، لیکن کچھ نہیں تھا، لیکن مجھے باقاعدہ فیل ہوا کہ جیسے سیڑھیوں پہ کچھ چلے گئے کچھ لوگ۔ تو میں نے اس کو اپنا خیال سمجھا، اور میں پھر کپڑے وغیرہ جو کندھے پہ رکھے تھے وہ میں لانے کے لیے واپس دروازے کی طرف بڑھی، اور میں نے دروازہ کھولا اور پھر سے پیچھے سے لاک کیا۔ اب میں نیچے آئی تو اچانک جیسی میں سیڑھیوں کے بیچ میں تھی ابھی کہ مجھے فیل ہوا کہ میرے کمرے کا جو لائٹ تھا وہ کسی نے آف کیا ہے۔ اب یہ جو ہوا نا، اس سے میں اتنی ڈری دوستو۔ وہ کہتی ہے کہ اس وقت گھر میں صرف بچے تھے، اور میرے بچے لائٹ تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میرے 2 بچے تھے، دونوں ابھی 5 سال سے چھوٹے تھے، یعنی ایک 1 سال کا تھا اور دوسرا 4 سال کا تھا، اور جو ہماری جو بٹنز وغیرہ تھے نا بلب کے، وہ کافی اونچائی پر تھے دیوار پہ، جس کی وجہ سے ہمارے بچے وہاں تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں بہت ڈر گئی، اور میں آہستہ آہستہ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیوں پہ نیچے آئی، اور میں نے کچن کی طرف دیکھا، اس کا لائٹ آن تھا، اور میری چائے بالکل جو ہے پکنے والی تھی، بس بن چکی تھی، لیکن اس میں ابھی میں نے دودھ نہیں ڈالا تھا۔ میں نے جلدی چولہا آف کیا کیونکہ میں ڈر گئی تھی۔ میں کمرے میں آئی، میرے بچے اسی طرح سو رہے تھے، تو پھر لائٹ کو کس نے آن کیا؟ اور میرے ہسبینڈ آئے گی تو اوبیسلی وہ بیل بجائے گا، اور پھر میں دروازہ کھولوں گی تب وہ اندر آئے گی۔ یہ چیز مجھے ڈرانے لگی، لیکن چونکہ میں وہاں سے بھاگ بھی جانا چاہتی تھی، لیکن میرے بچے اندر سو رہے تھے۔ میں سمجھی کوئی چور ہوگا، میں اور بھی ڈر گئی۔ میں نے جلدی کچن سے چوری اٹھائی اور فون ملایا اپنے ہسبینڈ کو۔ میرے ہسبینڈ کو فون لگی، اس نے کہا بس میں گلی میں ہوں۔ میں نے کہا جلدی آؤ۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا گھر میں کوئی ہے۔ وہ بیچارہ بھاگ کے آیا، اور جیسے اس نے بیل دی، میں جلدی جا کے دروازہ کھولا۔ اس نے مجھے کہا کیا ہوا؟ میں نے جب سارا معاملہ بتایا، وہ کمرے میں آیا، اس نے واش روم، ہمارے گھر میں 4 کمرے تھے، چاروں کمرے ہم نے چیک کیے، اوپر چھت پہ گئے، لیکن کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے میں نے اسے بتایا کہ میں نے 2 سائے بھی دیکھے، جیسے کسی نے سفید اور بلیک کپڑے پہنے ہوں، لیکن میں نے اس کو اپنا خیال سمجھا۔ اور پھر جب میں جیسی سیڑھیوں پہ آنے والی تھی تو اچانک یہ جو کمرے کا لائٹ جو آف تھا آن ہوا اور پھر آف ہوا۔ اس نے کہا شاید اس میں خرابی ہوگی، لیکن نہیں، میں نے باقاعدہ جو بٹن تھے اس کے آن آف کی آواز سنی۔ دوستو، وہ کہتی ہے کہ اس رات ساری رات جب ہم سو گئے تو ہمارے گھر میں کچھ ہو رہا تھا، لیکن جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ بھی فیل کر رہا تھا جیسے کچھ ہو رہا ہے، لیکن سارے گھر کو چیک کرنے کے بعد دوبارہ یعنی رات کے 2 بجے ہم نے سارا گھر پھر چیک کیا، کیونکہ کچن سے بار بار آواز آتی تھی برتنوں کی، اور جیسے کسی نے نل کا کھلا چھوڑا ہو پانی کا، اس طرح چیزیں ہو رہی تھی۔
لیکن کوئی نہیں تھا۔ پھر صبح ہوئی، پھر ہم نے ایک مسجد میں جا کے ایک مولوی سے بات کی، انہوں نے ہمیں کچھ وظائف دیے، وہ ہم نے گھر کے چار دیواری پر جو ہے اس کا جو ایک پیج پہ لکھے تھے وہ ہم نے چپکائے، اور کچھ پانی دی جو دم کیا ہوا تھا وہ ہم نے اپنے گھر کے اندرونی حصوں میں اس کے جو چھینٹے تھے وہ مارے، اور بس پھر اس دن کے بعد صحیح ہوا۔ لیکن میں آج بھی یہ دن کبھی نہیں بھول سکتی کہ ایسے ایک دن کے لیے کیا مطلب ان کا آنا تھا اچانک ہمارے گھر میں اندر کریچر کا۔ لیکن خیر اس کے بعد ہم نے کچھ وظائف وغیرہ پڑھی جس کی وجہ سے اب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھار جب میں میکے جاتی ہوں تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پھر ہوتا رہتا ہے ساری رات، کبھی کچن کا دروازہ بند ہوتا ہے، کبھی واش روم کی جو ہے نلکوں سے پانی بہنے کی آوازیں آتی ہے، اور اسی طرح چیزیں ہونے لگتی ہے۔